حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کے بارے میں آپ نے سنا کہ سیدہ کائنات چکی چلایا کرتی تھی اور آپ وہاں لوگوں کے آٹے بنا کے آپ لوگوں کو دیا کرتی، زندگی اس انداز میں گزار رہی تھی۔ بڑے مشکل ترین حالات تھے، حالانکہ سیدہ کائنات ہیں، شہزادی کونین ہیں، لیکن اس کے باوجود زندگی اس انداز کی گزارتی ہیں کہ جیسی بھی گزر رہی ہے لیکن زبان سے ناشکری کے کلمات کبھی ادا نہ ہوئے، کبھی آپ نے زبان پر ناشکری کا کوئی جملہ نہیں آنے دیا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کئی دن کا آٹا اکٹھا کرتے کرتے مزدوری میں جو آٹا ملتا تھا وہ ایسا ہوا کہ 2-3 دن کے بعد اتنا اکٹھا ہوا کہ آٹا گوندھنے کے بعد سیدہ کائنات نے 4 روٹیاں بنائی، اور جب شام کا وقت ہوا تو 4 روٹیاں آپ صحن میں لے کے آئیں اور ایک چٹائی بچھا کے حضور مولا علی پاک کو بھی بٹھایا، امام حسن مجتبیٰ کو، امام حسین پاک کو بھی بٹھایا، خود بھی بیٹھ گئیں۔ اور جب اذان مغرب مسجد نبوی سے گونجنے لگی تو حضرت سیدہ کائنات نے اپنے والی روٹی اٹھائی اور اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ آپ نے سائڈ پہ رکھا، ایک حصہ آپ کھانے لگے۔ حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو کے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ، آج 3 دن کے بعد یہ کھانا میسر آیا، کیا تمہیں اس کی بھوک نہیں؟ 3 دنوں کے بعد یہ کھانا میسر آئے، ہم پوری روٹی کھا رہے ہیں اور سارا دن بھی روزے کے عالم کے اندر گزرا کہ اگر روزہ نہ ہوتا تو میں سمجھتا شاید دن کو تم نے کچھ کھایا ہو، سارا دن بھی روزے کے عالم میں گزرا اور یہ آدھی روٹی تم نے سائڈ پہ رکھ لی۔ سیدہ کائنات کہنے لگی مولا علی سے کہ اے علی، بھوک تو مجھے اس کی بھی ہے، جی چاہتا ہے کہ ساری روٹی کھا لوں، مگر کیا کروں؟ جب سامنے یہ پڑا ہوا کھانا دیکھا تو اندر سے آواز اٹھی، فاطمہ تم تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لو گی، پتہ نہیں تمہارے ابا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کھانا تناول فرمایا ہوگا یا نہیں فرمایا ہوگا۔ فرمایا کہ سیدہ کائنات نے اپنی روٹی ختم کی، ختم کرنے کے بعد وہ آدھی روٹی لے کے چل پڑی کوچہ رسول کی طرف، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حجرے پر پہنچی اور ادھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز پڑھا کے اتنی دیر میں واپس تشریف لا رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب سیدہ کائنات کو اپنے کاشانہ اقدس پر دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے فاطمہ، آج خلاف معمول اس وقت یہاں پر سیدہ کائنات نے سارا ماجرا کہہ سنایا کہ حضور ایسے آج کھانا بنایا تو سوچا کیوں نہ آدھی روٹی آپ کے لیے بھی لے چلو، پتہ نہیں آپ نے بھی کھانا تناول فرمایا ہوگا یا نہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ میرے آقا کی شان ہے کہ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ نے سب کچھ دیا لیکن اختیار یہ انداز کیا۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تم نے اچھا کیا، یہ کھانا لے کے آ گئی، ورنہ آج میں مصطفیٰ کا 4تھا دن بھی عالم بھوک میں گزر جاتا۔ سیدہ کائنات نے ہاتھ پکڑا، حضور کو اندر لے کے گئی اور بٹھا کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں سے روٹی توڑ توڑ کے سرکار کے منہ مبارک میں دیے، اور جب وہ روٹی ختم ہوئی سیدہ کائنات کی چشمین رحمت سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ روتی کیوں ہو؟ عرض گزار ہوئی ابا جان، یہ بیٹیاں ہیں جن کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، والدین کے لیے بڑی محبت بھری ہوتی ہے ان کے سینوں کے اندر۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے بیٹوں کو اہمیت دی جاتی ہے اور بیٹیوں کو جائیداد سے بھی آگ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ پرے گھر کی ہیں، یہ پرے گھر چلی جائیں گی، یہ پرایا مال ہے۔ اللہ کے بندے، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کو اللہ پاک نے آپ کے جگر کا ٹکڑا بنایا اس کو کیوں پرایا مال کہتے ہو؟ یہ مصطفیٰ کریم کی محبت ہی تو تھی نا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے سیدہ کائنات کے لیے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی،
یہ میری فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ سیدہ کائنات رونے لگی۔ سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ کیوں روتی ہو؟ عرض کی ابا جان اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے روتی ہوں کہ آج کا آٹا اکٹھا ہوا، چلو کھانا بنایا، آپ نے بھی کھایا، میں نے بھی کھایا، میرے بچوں نے بھی کھایا، آقا کل کا آٹا تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا اصبر یا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ صبر کرو، پریشان نہ ہو، اس چیز کا بدلہ اللہ رب العزت سے قیامت والے دن لیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام سے سیدہ کائنات نے پوچھا آقا وہ کیسے؟ تو میرے سرکار نے فرمایا وہ اس طرح کہ روز محشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر زباں پر نفسی 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 کی صدا ہوگی، ایسے عالم کے اندر اپنی یہ جبین تانبے کی زمین پر رب کے سامنے جھکا کے بس امتی امتی کی صدا بلند کروں گا، اور رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، میٹھے محمد سر تو اٹھائیں، مانگے کیا مانگتے ہیں؟ لیکن میں رب سے عرض کروں گا نہ مولا، تب تک سر نہیں اٹھاتا، بلکہ اس کو پنجابی شاعر نے اپنے انداز میں یوں قلم بند کیا، حد ہی کر دی۔ وہ کہتا ہے رب اپنے حبیب سے کہے گا منوانا ہے جو کچھ منوال ہے، میں تینوں کوئی نہ کرنی ہے۔ آگے سے حضور نے کہنا ہے چھڈ دے امت ساری، میں گل ہی تاں کرنی ہے۔ فرمایا رب سے کہوں گا مولا کرم نوازی کر، میں نے اور میرے بچوں نے، میری اہل بیت نے، میرے گھر والوں نے جو دنیا کے اندر صبر کیا، جو مشکلات دیکھی، مولا ان مصیبتوں کا، ان مشکلات کا اجر اور صلہ اس صورت کے اندر عطا کر کہ میرے تمام امتیوں کو جہنم سے بچا کے جنت کا وارث بنا دے۔